نے مجھ سے میں آدم، چونکہ جناب آدم بھی الناس میں شامل ہیں، تو اب خطاب میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، کہ تمہارے پاس، تمہاری طرف، تمہارے رب کی جانب سے، رب کی طرف سے ایک برہان آیا ہے، اور اس برہان کے ساتھ ساتھ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے ایک منور نور، ایک روشن نور، ایک نورن نور، یعنی ایک نورن علی نور دیکھا۔ ہر سال کہتا ہوں سامنے ذرا یہ بچے خیال کر کے بیٹھا کریں، کتنا بڑا فکرہ میں دے گیا ہوں، پورا مضمون اس فکرے میں میں نے بند کر دیا ہے، اور بچے سر جھکا کے بیٹھے رہ گئے ہیں۔ یعنی تمہارے پاس تمہارے رب کی بارگاہ سے ایک برہان آیا ہے، لیکن اکیلا نہیں آیا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اکیلا کافی نہیں ہے۔ تو تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف ایک برہان آیا ہے، اور اس برہان کے ساتھ ساتھ وَأَنزَلْنَا، ہم نے اتارا ہے، نُورًا مُبِينًا، ایک منور نور، ایک روشن نور، ایک نورن نور۔ اب فکرہ لیجئے گا، یعنی نورن علی نور، ہم نے اتارا ہے تمہاری طرف۔ تو یہ ارشاد ہے تمام اولاد آدم سے۔ تو اب اس آیت میں ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ با اعتبار تفسیر اس آیت میں برہان سے مراد کون ہے، اور پھر بابا جی، بیٹا جی، اے محترم چاند، بڑی مشکل تقریریں ہوتی ہیں یہ، اللہ آپ کو سلامتی دے، میں کوشش کروں گا، تھوڑی سی آپ بھی کوشش کرتے رہیں گے۔ تو ہم نے تقریر میں آج کی گفتگو میں یہ دیکھنا ہے کہ اس برہان سے مراد کون ہے، با اعتبار تفسیر، با اعتبار رائے نہیں۔ دیکھو پھر میں فکرہ دے گیا، شیعہ مذہب وہ واحد مذہب ہے جس میں تفسیر بالرائے حرام ہے۔ مہربانی بیٹا حیدر، جب بھی ہمارے ممبر سے ہمارا کوئی واعظ خطیب، باقیوں کی میں بات نہیں کرتا، جس کے نام کے ساتھ مولانا لکھا ہوا ہے یا علامہ لکھا ہوا ہے، ذاکرین اس قید سے آزاد ہیں، جو بھی ممبر سے مولانا یا علامہ یہ کہے گا کہ میرا عقیدہ یہ ہے، اس سے پوچھنا پڑے گا کہ تو وقت کا نبی ہے یا امام ہے۔ آپ میری بات لیں، میں کیا عرض کر رہا ہوں، پھر سنیں، بڑے آرام سے سنیں۔ پورے اسلام آباد میں سال میں 4 مرتبہ آتا ہوں، اور وہ بھی اسی مہینے میں، ایک یہاں آتا ہوں، ایک وہ کوئی آئی جے ہے، ایک باب العلم ہے، اور ایک یہ ہے ترلائی۔ تو میری بات ذرا توجہ سے لیں کہ کسی مولانا کو، کسی علامہ کو، کسی مولوی کو ذاکرین سے ہٹ کر، حتیٰ کہ ہمارے مجتہد کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس ممبر پر بیٹھ کر یہ کہے کہ میرا نظریہ یہی ہے یا میرا عقیدہ یہی ہے۔ مولانا، اللہ کا فیصلہ ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے وہ لو۔ سبحان اللہ۔
ہے جگہ ہے آگے جو رسول دے وہ لو۔ تو ہم نے اس گفتگو میں یہ دیکھنا ہے کہ اس آیت کی تفسیر با اعتبار معصومین علیہم السلام، برہان سے مراد کیا ہے اور برہان کے ساتھ ساتھ اس نور سے مراد کیا ہے۔ لیجئے چونکہ وقت مختصر ہے اس لیے میں زیادہ وقت تمہید میں نہیں لینا چاہتا، یہاں میں عرض کرنا چاہتا ہوں پہلا لفظ ہے برہان۔ برہان کے جب ہم معانی کتب لغت عربیہ میں دیکھتے ہیں یعنی ڈکشنری میں دیکھتے ہیں یا کتب تفاسیر سنت اور تفاسیر اہل تشیع میں دیکھتے ہیں تو برہان کا معنی ہے آیت، نشانی، علامت، دلیل، یعنی ایسی دلیل جس پر کوئی اور دلیل غالب نہ آ سکے۔ یعنی برہان ایسی دلیل کو کہتے ہیں۔ میرے بچوں میری ایک بات سن لو، جہاں آپ کو میری بات سمجھ میں نہ آئے وہاں کہہ دینا اشارہ کر کے کہ انکل مولوی بات سمجھ میں نہیں آئی، میں آپ کو پھر سمجھاؤں گا، میں سنانے نہیں آتا بلکہ میں دینے آتا ہوں تاکہ جہاں بیٹھو بتا سکو کہ کون قرآن کو مانتا ہے۔ جیو حیدر، واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ پھر سنیں برہان کے معنی ہے شیعہ اور سنی دونوں کے ہاں دلیل، آیت، علامت، نشانی۔ تو اب یہاں کیا مراد ہے؟ یہ کیسٹ تیار ہو رہے ہیں، موبائل ہاتھ میں ہے، میں حوالہ دے رہا ہوں۔ ہماری عربی لغت کی بہت بڑی ڈکشنری ہے جس کا نام ہے التحقیق، جلد نمبر 1 عربی میں ہے، میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں۔ اس میں یہ درج ہے کہ برہان کے معنی جہاں دلیل ہے وہاں برہان کا معنی ہے روشن، واضح، صاف ترین، روشن ترین معجزہ۔ یعنی برہانن کا ایک معنی ہے معجزہ، معجزہ کو بھی برہانن کہا گیا ہے۔ اب معجزہ کسے کہتے ہیں یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ برہانن کا ایک معنی، بیٹا آپ بولتے رہیں، یہ بچہ تو گھبرا رہا ہے بیچارہ، لیکن جو بول سکتے ہیں وہ بولتے رہیں۔ برہانن کا معنی یہ تو پتہ چل گیا کہ معجزہ ہے، لیکن اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معجزے کی تعریف کیا ہے، معجزہ کسے کہتے ہیں۔ یعنی معجزہ ایک محال عادی کو، میں اسے آسان کرتا ہوں، گھبرائیے نہیں، جو سمجھ گئے ہیں انہوں نے وہیں سے داد دے دی ہے۔ معجزہ ایک محال عادی کو، یعنی ایک ہے محال عقلی، ایک ہے محال عادی۔ محال عقلی کی بات نہیں ہے، معجزہ محال عادی کو یعنی خلاف فطرت، یعنی ناممکن کو ممکن بنانا۔ نہیں بچوں آرام سے بیٹھو ورنہ میں اٹھا دوں گا یہاں سے۔ معجزہ ایک محال عادی کو، ایک خلاف فطرت عمل کو، یعنی ناممکن کو ممکن بنانا۔ اتنا عظیم اجتماع ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری بات نہیں دی جائے گی۔ 5، 12، 14 کے علاوہ باقی کوئی نہیں بولا۔ بابا سورج کی فطرت ہے مشرق سے نکلنا، مغرب میں ڈوبنا۔ میں پڑھ گیا پھر بھی سوچی پہ گئے ہو۔ سورج کی فطرت ہے مشرق سے نکلنا، مغرب میں ڈوبنا، اور اگر کوئی مغرب سے نکال کے دکھا دے
ہیں معجزہ۔ والشمس والقمر، سورج اور چاند تجری، اللہ کی طرف سے اپنی اپنی منازل کی طرف مشیت الہیہ کے سائے میں بڑھ رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں۔ اور اگر کوئی زمین کے سینے پر رک کر اشارہ انگشت سے چاند کو شک کر کے دکھا دے، واہ جی واہ جی واہ جی واہ۔ بابا جی میری بات لے، میں پھر ایک بات دے رہا ہوں، میں مطمئن نہیں ہو رہا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اتنے مدارج شکل مادر میں طے کرانے کے بعد بچے کو مذکر پیدا کرنا یا مؤنث پیدا کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ لیکن اگر کوئی منبر پر بیٹھ کر ایک اشارے سے کہہ دے کہ اے عورت، بابا جی بات سمجھ میں آئی ہے، میری بات آپ سمجھ گئے ہیں، بیٹا آپ بھی سمجھ گئے ہیں، بیٹا بیٹھ جاؤ وہیں پر، شاباش۔ یعنی اللہ اتنے، یعنی نطفہ سے لے کر بلکہ گیلی مٹی سے لے کر اتنے مراحل طے کرانے کے بعد ظرف مادر میں جسے چاہتا ہے مذکر بنا دیتا ہے، یا ظرف مادر میں جسے چاہتا ہے مؤنث بنا دیتا ہے۔ لیکن جسے اللہ اپنی ولایت تکوینیہ کا مظہر بنا کے بھیج دے، وہ اگر منبر پر بیٹھ کر بھرے مجمع میں کسی گستاخ سے کہہ دے کہ اے عورت تیرا بھرے مجمع میں کیا کام، اور اس کا ایک لمحے میں عورت بن جانا، نہیں صاحب اس طرح کا نعرہ نہیں چاہیے مجھے۔ سبحان اللہ، بڑی مہربانی۔ حیاتی ذرا یہ ہے موجود۔ اسے کہتے ہیں معجزہ، اور جو معجزہ دکھا دے اسے کہتے ہیں معجزہ۔ آپ سارے پیچھے ہو گئے ہیں، ذرا آگے آ جاتے نا، بچوں کی جگہ پہ آ جائیں۔ آپ آ جائیں جی، آ جائیں، ذرا آگے آ جائیں، میرے بچوں جگہ دو، بزرگوں کو جگہ دو، آ جائیں جی، آ جائیں۔ دیکھیں نا ان کی سمجھ سے ذرا باہر ہے جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں۔ اسے کہتے ہیں معجزہ، اور جو یہ کام کر کے دکھا دے، یعنی معجزہ کر دکھا دے، اسے کہتے ہیں معجز نما۔ تو یہ ہے برہان کی تعریف۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ نورن مبینہ سے اس آیت میں مراد کیا ہے۔ تو میں 5-6 شیعہ تفسیروں کے نام لے رہا ہوں، جس میں سے پہلی تفسیر کا نام ہے تفسیر البرہان، دوسری تفسیر کا نام ہے تفسیر صافی، تیسری تفسیر کا نام ہے تفسیر قمی،
چوتھی تفسیر کا نام ہے تفسیر مجمع البیان، پانچویں تفسیر کا نام ہے تفسیر تصنیف، چھٹی تفسیر کا نام ہے تفسیر ہماری ہے ولایت، تفسیر ولائی، تفسیر ولائی۔ ان 6 تفسیروں میں سے بچوں سونا نہیں، میں ایک بات کہہ رہا ہوں، آپ کا نہ بولنا میں قبول کر لوں گا، لیکن جو سوئے گا میں اسے اٹھا دوں گا۔ تو ان 6 تفسیروں سے میں لے کے پڑھ رہا۔ راوی کا نام ہے حضرت عبداللہ بن سلیمان، یہ علم کی نگری ہے، ہمارا اسلام آباد راول پنڈی اس وقت پرورش علوم تشیع ہے، تمام اسی ماحول کے پربردہ میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ میں نے تفسیروں کے نام لے لیے ہیں اور راوی کا نام بھی لے رہا ہوں، عبداللہ بن سلیمان۔ یہ صحابی ہے ہمارے 5ویں اور 6ٹھے امام کا۔ اس نے امام الصادق علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کر عرض کیا کہ مولا یہ جو آیت ہے قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اس برہان سے مراد کون ہے اور اس روشن نور سے، نورًا مبینہ سے مراد کون ہے؟ امام نے اس کی طرف دیکھا، دیکھ کر فرمایا عبداللہ مولا حکم، فرمایا ایک آیت اور بھی پڑھ۔ توجہ میری طرف رہے جی، عبداللہ مولا حکم ایک آیت اور بھی پڑھ۔ مولا کون سی؟ فرمایا یہ آیت پڑھ، فَآمِنُوا بِاللَّهِ بِالرَّسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، بس تم ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا۔ واہ جی واہ۔ عبداللہ نے یہ آیت پڑھی، پڑھ کر ہاتھ باندھ کر عرض کیا مولا اب فرمائیے اس نور سے مراد کیا ہے؟ امام فرماتے عبداللہ ایک آیت اور بھی پڑھ۔ صاحبان علم کا مجمع ہے، صاحبان علم سمجھ رہے ہیں، فرماتے ہیں ایک آیت اور بھی پڑھ۔ مولا وہ کون سی؟ فرمایا پڑھ وَاتَّبِعْ، بابا جی ایک دفعہ سیٹ کر کے پھر میری طرف دیکھیں، وَاتَّبِعُ النُّورَ الَّذِي انزلنا معہ، اتباع کرو، پیروی کرو، پیچھے پیچھے چلو اس نور کے، اتباع کرو، پیروی کرو، قدم بقدم چلو، پیچھے پیچھے چلو اس نور کے جس کو ہم نے نازل کیا، معہ، اس کے ساتھ۔ اب مجھ سے پوچھ تفسیر کیا ہے؟ کہتا ہے مولا فرمائیے تفسیر کیا ہے؟ بھائی توجہ صاحب میری طرف رہے، مولا بابا جی دیکھیں میری طرف، یہ تقریر کیسٹ نہیں ہوتا، یہ آپ کی توجہ ہوتی ہے اور مولا کی طرف سے اذن ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اب مجھ سے پوچھ اس کی تفسیر کیا ہے؟ مولا حکم فرمایا سن، پہلی آیت میں برہان ہے، برہان سے مراد، دوسری آیت میں فآمنوا باللہ وَالرَّسُولِهِ، رسول سے مراد، اور تیسری آیت میں وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أَنزَلْنَا مَعَهُ، معہو میں جو ہو کی ضمیر ہے اس سے مراد، ان تینوں سے مراد ہماری جد محمد الرسول اللہ ہے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، ان تینوں سے مراد ہماری جد پاک محمد الرسول اللہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں پھر سن، پہلی آیت میں وہ جو ہے، پہلی آیت میں وَأَنزَلْنَا
ہم نے ایک نور کو نازل کیا نورن مبینہ، اس نورن مبینہ سے مراد دوسری آیت میں ہے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی، اس نور الذی سے مراد، اور تیسری آیت میں ہے واتبعوا النور الذی انزل معہ، اس واتبعوا نور سے مراد ہمارا دادا علی ولی تیسرا نمبر دو، توجہ فرمائیے آپ صاحبان نے۔ بابا جی اللہ کا شکر ادا کیا کرے کہ نام علی میں اتنا اثر ہے کہ بڑھاپا زلیخا کی طرح جوانی میں بدل جاتا ہے۔ اسی کی تفسیر میں آگے بڑھنے سے پہلے میں اس عظیم اجتماع کے سامنے 2-4-5 منٹ کے لیے رکنا چاہتا ہوں۔ یہ آیت ہے بیٹا دیکھو میری طرف، ورنہ وہاں سے اٹھا دوں گا میں۔ یہ آیت ہے سورہ الاعراف کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اتباع کرو اس نور کی جو ہو کے ساتھ یعنی رسول کے ساتھ اتارا گیا۔ تو اتبعوا سے مراد کیا ہے؟ اتباع کرو۔ اتباع کے معنی کیا ہے؟ قل ان کنتم فاتبعوا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، میرا حبیب مسلمانوں سے کہہ دے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو دلیل پیش کرو۔ تو وہ دلیل کیا ہے؟ فاتبعونی، میرے پیچھے پیچھے چلو، میری اتباع کرو۔ میری اتباع کرو گے تو پھر تم اللہ سے محبت کرنے والے بنو گے، اور جب میرے پیچھے پیچھے چلو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ خود بخود تم سے محبت کرے گا۔ تو اتباع کے معنی کیا ہے؟ پیچھے پیچھے چلنا۔ تو اس آیت میں جو میں نے اب پڑھی ہے اس سے تو پتہ چل گیا نا، فاتبعونی سے مراد، آپ پیچھے بیٹھ گئے، ناظم منبر ہے، آئیے تشریف لائیے۔ تو فاتبعونی سے مراد اتباع سے یہاں کس کی اتباع مراد ہے؟ ہمارے رسول پاک کی۔ اب آئیے الاعراف کی طرف جو میں نے پہلے آیت پڑھی ہے، واتبعوا، دیکھیں پھر سنیے گا، کیا کروں؟ ایک تو ان سیدوں کے پاس ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، میں آ بھی جاتا ہوں پھر بھی بٹھا دیتے ہیں۔ واتبعوا صیغہ امر ہے، اطیعوا حکم ہے، اطاعت کرو، اقیموا حکم ہے، نماز پڑھو، باتوا الزکات حکم ہے، زکات دو۔ اسی طرح واتبعوا ہو، اس کی اتباع کرو، یہ حکم ہے، یعنی واجب ہے اتباع کرنا اس نور کی۔ تو اب پتہ تو چلے ان بچوں کو کہ اس نور سے مراد کیا ہے۔ جب تک انہیں علم ہی نہیں ہوگا، معلوم ہی نہیں ہوگا کہ نور سے مراد کیا ہے، تو پھر یہ بیچارے پیچھے کس کے چلیں گے، کس کی اتباع کریں گے؟ یہ لیجئے، اس کے جواب کے لیے آپ کو 2-2.5 منٹ میرا ساتھ دینا پڑے گا۔ میں کتاب کا نام لے رہا ہوں صرف اس کا جواب دینے کے لیے۔ کتاب کا نام ہے مدارج النبوہ، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 263، 263، بہاولپور کی چھپی ہوئی، فارسی زبان میں اور اردو میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ میں اصل فارسی سے پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے، صفحہ نمبر میں نے جلد نمبر بتا دی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا اپنے پیارے پیارے
اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان بیٹھ کر کہ میرے پیارے پیارے صحابیوں سنتے ہو اللہ نے تمہارے نبی کو کیا شان بخشی ہے. ہائے ہائے بابا جی سونا نہیں, ذرا جگا دیں جگا دیں, سونا نہیں ہے. اے میرے پیارے پیارے صحابیوں کیا تمہیں معلوم ہے کہ خدا نے تمہارے نبی کو کیا مقام عظمت بخشا ہے؟ صحابہ نے سر اٹھایا, رسول کے قدموں کی طرف دیکھا, آپ نے ارشاد فرمایا وہی تعریف پڑھ رہا ہوں جو وہاں ہے, ایک لفظ کی زیر کی زبر کی میں تبدیلی نہیں کر رہا. اس میں لکھا ہوا ہے رسول نے فرمایا میرے صحابیوں انا سیدو ولد آدم یوم القیامت, قیامت کے دن تمام آدم کی اولاد کی سرداری کا تاج اگر کسی کے سر پر ہوگا تو وہ تمہارا نبی محمد ہے. ذرا یا علی یا رسول اللہ. ہاں جیو اب ذرا بات آگے بڑھ لینے دے. وہ تمہارا نبی محمد ہے. اس کے بعد فرمایا وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ, جو مجھ سے پہلے گزر گئے ہیں اور قیامت تک گزرتے رہیں گے ان سب کی کرامت کا تاج اللہ نے میرے سر پر سجا دیا ہے. اس کے بعد پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ, قیامت کے دن میرے ہاتھ میں علم ہوگا, علم ہوگا, علم سے نہ گھبرایا کرو, علم ہوگا میرے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا جس کا ہماری زبان میں ترجمہ ہے یعنی پرچم ہوگا, علم ہوگا, لواء الحمد ہوگا. اچھا آگے کیا ہے؟ ولا فخر بما من نبی یومئذ آدم ومن سواہ الا وہو تحت لوائی. میں اس بات پر فخر نہیں کرتا لیکن چونکہ یہ مقام عظمت اللہ نے مجھے بخشا ہے اسی لیے بیان کر رہا ہوں کہ آدم سے لے کر قیامت تک جو بھی ہوگا میرے علم کے سائے میں ہوگا. بس ختم نہ. آگے پھر ہے کتاب مدارج النبوہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 482 482 کہ اور دوسری کتاب کا نام ارجح المطالب حضرت مولانا عبید اللہ امرتسری کی لکھی ہوئی صفحہ نمبر 66 یعنی 66. ان دونوں میرے بڑے بھائیوں کی کتابوں میں یہ درج ہے کہ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا اس لواء الحمد کی کوئی تعریف کریں گے, بتائیں گے کہ وہ لواء الحمد کیسا ہوگا؟ یہ میرے ہاتھ میں تحریر ہے, فوٹو کاپی ہے. رسول نے فرمایا ہاں میرے صحابیوں بڑا اچھا تم نے سوال کیا تو پھر سن لو. لواء الحمد کے سر کی جگہ کا طول 1000 برس کی راہ کے برابر ہوگا. نہیں سمجھے او ذاکر کہنے نا ہے کر دینا تو میں بھی کہوں کہ کم از کم توجہ تو کر لینا. 1000 راہ کی برس کی راہ کے برابر ہوگا یعنی کوئی شخص 1000 سال زمین پر چلتا رہے بالکل قطع نہ کرے سفر کو, اس 1000 سال میں جتنا طول بنے گا اتنا طولانی وہ لواء الحمد ہوگا. اور اس کے بعد اس کی جو انی ہوگی وہ سرخ یاقوت کی ہوگی اور اس کا جو قبضہ ہوگا جہاں سے اسے پکڑا جائے گا وہ قبضہ سفید چاندی کا ہوگا. اس کے 3 گیسو ہوں گے جنہیں آپ فریرے کہتے ہیں, اس کے 3 فریرے ہوں گے. ان 3 فریرے کیسے ہوں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ان میں سے ایک مشرق میں ہوگا اور ایک مغرب
میں شیعہ کتاب سے نہیں پڑھ رہا، یہ میرے ہاتھ میں حوالہ موجود ہے، ان میں سے ایک مشرق میں ہوگا، ایک مغرب میں ہوگا اور ایک درمیان میں ہوگا۔ جب یہاں تک فرما چکے، اب پھر کتاب کا نام ارجح المطالب، صفحہ نمبر 665۔ یہ سن کر کچھ صحابی کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ پھر اتنے بڑے علم کو اٹھائے گا کون؟ ہائے ہائے، واہ جی واہ۔ اچھا ذرا ٹھہر کے نعرہ لگا لینا، عبارت ختم ہو جائے پھر نعرہ لگانا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اتنے بڑے علم کو اٹھائے گا کون؟ یہ تحریر میرے ہاتھ میں ہے۔ رسول پاک فرماتے ہیں، تم نے جو سوال کیا ہے تو پھر سنو اور سن کر دوسروں کو بھی سنا دو۔ من حملہا فی الدنیا، جو دنیا میں میرا علم اٹھاتا رہا، مولا وہ کون ہے؟ فرمایا فہو علی ابن ابی۔ نہیں اس طرح نہیں، جنہیں ماں نے نیاد علی پڑھ کے دودھ پلایا ہوا ہے، مل کے نعرہ ہے۔ فَهُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب، اس علم کو اٹھانے والا علی ابن ابی طالب ہوگا۔ اب پھر کتاب کا نام، بات ختم نہیں ہوئی، پھر کتاب کا نام کنز الامال، میرے بڑے بھائیوں کی بہت بڑی کتاب، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت ہے، کالا رسول اللہ، یعنی کہا لوگوں نے، کالا رسول اللہ لے علی جن، اس وقت علی بھی بیٹھے تھے، رسول نے علی کی طرف دیکھ کر کہا، اے علی انت امامی یوم القیامت۔ اب جو میری بات لے رہے ہو نا، فَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي کو میں لے رہا ہوں، اب لے رہا ہوں۔ ان کلمات میں رسول پاک نے علی کی طرف دیکھا، کالا لے علی جن، علی کی طرف دیکھ کر کہا، انت امامی یوم القیامت، اے علی قیامت کے دن تو میرے آگے آگے ہوگا۔ پتر سونا نہیں، میرا بیٹا سونا نہیں ہے یار، حد ہے تو سو جان دی۔ ذاکر ایک شیر پڑے آسمان تے پہنچ جاندے ہو، تو میں ساری لائبریری سنا رہا ہوں، پھر سو رہے ہو۔ مل کے نعرہ حیدری۔ میں کہا کرتا ہوں، جو نہیں سن سکتا میری تقریر نہ بیٹھا کرے میرے سامنے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کالا لے علی، رسول پاک نے علی سے فرمایا، انت امامی، قیامت کے دن تو میرے آگے آگے ہوگا، جیسے بادشاہ کے آگے آگے لشکر کا سپہ سالار ہوتا ہے، اسی طرح اسی طرح قیامت کے دن تو میرے آگے آگے ہوگا۔ فَيُدْفَعُ إِلَيَّ لِبَاءُ الْحَمْدِ، اللہ کی طرف سے مجھے لباء الحمد عطا کیا جائے گا، اور میں کیا کروں گا؟ فَأَدْفَعُ إِلَيْكَ، وہ علم میں تجھے تھما دوں گا۔ علی جنت میں وہی جائے گا جو اس علم کے سائے میں تیرے پیچھے پیچھے چلے گا۔ پانی دو گے نمبر 4۔ پیچھے پیچھے چلنا، قدم بقدم چلنا۔ اے بابا جی، بچوں جو بات لے رہے ہو، خدا تمہیں زندگی دے، نہج البلاغہ میں حضرت علی کا فرمان ہے، فَاتَّبِعُوا اتِّبَاعَ الْفَصِیلَ اثر اُمِّهِ، اور لوگوں میں علی ساری زندگی نبی کے قدم بقدم اس طرح چلتا رہا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے،
جو آگے میری 3-4 قطار میں بیٹھے ہو، آگے آگے بیٹھے ہو، وعدہ کرتے ہو ایک بات میں دے دوں اشاروں میں، میری بات لے لو گے؟ رسول نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے نمازی پڑھ رہے ہیں، علی رسول کے پیچھے ہیں، رسول نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، علی عین رسول کی پشت پر، رسول کے پیچھے ہیں، رخ ہے مشرق کی طرف، بیت المقدس کی طرف، علی گئے رکوع میں، رسول گئے رکوع میں، اسی حالت میں وحی نازل ہوگی، فَبَلِّغْ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، محمد بیت المقدس سے روح پھیر کر کعبے کی طرف رخ پھیر لے، سارے رکے رہے، جدھر جدھر محمد پھرتا گیا علی ساتھ تھا۔ ہوئے 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 یہ ہے اتباع کرنا، یہ ہے پیچھے پیچھے چلنا۔ اب رسول کون ہے؟ برہان۔ برہان کے معنی کیا ہے؟ معجزہ۔ معجزہ تھا ظرف مادر میں رہتے ہوئے، بعد میں آ کے بتاتا رہا کہ میں ماں کے ظرف میں رہ کر بھی لوح محفوظ کے سینے پر چلنے والی قلم کی آواز سنتا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، زیر عرش نشینوں کی تسبیح کی آواز کو میں سنا کرتا تھا۔ انشاءاللہ رب الاول میں جب کبھی آنا ہوا پھر میں شان نبوت کو لے کر اس کو آگے بڑھا سکوں گا۔ آج میں نہیں لے رہا، آج میں آگے بڑھ رہا ہوں کیونکہ 45 منٹ گزر چکے ہیں۔ میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں رسول خود ہے معجزہ۔ اب بات بڑی مشکل ہو رہی ہے، تقریر مشکل مرحلے میں شامل ہو رہی ہے، داخل ہو رہی ہے، تمہید ختم ہو گئی ہے، آپ سب مشکل کشا کے ماننے والے ہیں۔ میں آپ سے توجہ چاہتا ہوں، رسول خود ہے برہان، خود ہے معجزہ۔ اللہ نے اس معجزہ کو اپنے آپ کو معجزہ منوانے کے لیے 2 معجزے دیے۔ دیکھو میری ایک بات سن لو، جن بچوں کی مجبوری ہے نا اب ان کے لیے کوئی بات نہیں، میں کوشش کروں گا میں انہیں سمجھاؤں، لیکن جن کی مجبوری نہیں ہے وہ کم از کم میرا ساتھ دیں۔ رسول خود ہے معجزہ، اس معجزے کو معجزہ منوانے کے لیے اللہ نے 2 معجزے اس معجزے کو دیے۔ ایک معجزے کا نام ہے، بابا جی توجہ، ایک معجزے کا نام ہے برہان علمی، یعنی علمی معجزہ، اور ایک معجزے کا نام ہے برہان و عینی، یعنی پورا وجودی معجزہ، یعنی سر سے لے کر پاؤں تک مکمل معجزہ۔ تو اب ان دونوں معجزوں کی تعریف کیا ہے؟ جو معجزہ ہے برہان علمی، اس کا نام ہے ثابت قرآن۔ اللہ نے ہمارے رسول کو جو آپ کی نبوت اور رسالت منوانے کے لیے علمی معجزہ بخشا، اس کا نام ہے قرآن۔ اور قرآن جو ہے کیسا علمی ہے؟ یہ سورہ نمبر 6 کی آیت ہے، وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ۔ میں نے کہا تھا نا بات اب مشکل مرحلے میں ہے، اب نہ سونا ہے نہ گھبرانا ہے، میرا ساتھ دینا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، گردیزی صاحب سونا نہیں، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ یہ جو قرآن ہے نا اس کے دامن میں ہر خشک و تر کا ذکر موجود ہے۔ اچھا ایک آیت، پھر دوسری آیت، اب جو آیت پڑھ رہا ہوں یہ سورہ نمبر 10 کی آیت ہے، وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ
الا فی کتاب مبین، خبردار اس قرآن کو معمولی کتاب نہ سمجھنا، چھوٹی سی چھوٹی شے اور بڑی سے بڑی شے کا ذکر اس قرآن کے دامن میں موجود ہے۔ اب پھر آیت پڑھ رہا ہوں سورہ النمل کی، وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، جو کچھ بھی زمین اور آسمانوں میں غائب ہے اس ہر غائب کا علم اس دامن قرآن میں موجود ہے۔ اب پھر آیت پڑھ رہا ہوں سورہ نمبر 6 کی، وما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کوئی شے ایسی نہیں چھوڑی جس کا علم اس قرآن کے دامن میں موجود نہ ہو۔ اب پھر آیت پڑھ رہا ہوں سورہ النحل کی، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور لوگوں ہم نے اس قرآن کے دامن میں ہر شے کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ یہ ثابت قرآن کا مقام علم ہے، اور ناطق قرآن کا مقام علم کیا ہے؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے علی کے سینے میں کائنات کا علم سمو کے رکھ دیا۔ تو یہ ہے قرآن کا مقام علم۔ تو معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جس کا جواب لانے سے پوری امت تاثر رہے۔ تو اب قرآن ہے معجزہ۔ اب قرآن کہہ رہا ہے ببانگ دہل۔ یہ اب جو آیت پڑھ رہا ہوں یہ آیت سورہ نمبر 17 کی ہے۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، میرا حبیب یہ ان سے کہہ دے کہ تم کہتے ہو نا کہ محمد نے قرآن خود بنا لیا ہے، تم جن و انس مل کر اس قرآن جیسا ایک قرآن بنا کے لے آؤ۔ تمہیں بھی تو اپنے اوپر ناز ہے، جب نہ لا سکے اللہ نے رعایت کی۔ اب پھر میں آیت پڑھ رہا ہوں سورہ نمبر 11 کی، ام یقولون افتراہ، یہ کہتے ہیں میرا محمد کہ تو نے قرآن جھوٹ موٹ کا گھڑ لیا ہے۔ کل ان سے کہہ دے فاتو بے عشر سور مثلے، اگر پورے قرآن کا جواب نہیں لا سکتے تو صرف 10 سورتوں کا جواب لے آؤ۔ جب پھر بھی چپ رہے، جواب نہ دے سکے، اب میں پھر آیت پڑھ رہا ہوں سورہ نمبر 3 کی، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم یہ شک کرتے ہو کہ یہ محمد نے خود بنا دیا ہے تو پھر تم بھی اس کی مثل ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ جب پھر بھی چپ کر گئے تو رسول نے کیا کیا؟ چھوٹی سی چھوٹی صورت اِنَّا آتَيْنَا الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ لکھ کر مکہ کی دیوار کے اندر، کعبہ کی دیوار کے اندر لٹکا دی کہ لاؤ جواب، لاؤ جواب، لاؤ جواب۔ آخر شاعروں کو لکھنا پڑا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ اب راولپنڈی اسلام آباد کے رہنے والوں کہنے دے گلفام کو کہ جو لوگ ثابت قرآن کی ایک آیت کا جواب نہیں لا سکتے، وہ ناطق قرآن علی کا جواب۔ علی نبی الانبیاء کی نبوت کا معجزہ ہے۔ اِنَّ عَلِيًّا کَانَ مُعْجِزَةً من معجزات رسول اللہ، رسول کے معجزوں میں سے ایک معجزے کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ کون کہتا ہے ہم اصحاب الجنہ کو نہیں مانتے؟ ببانگ دہل ڈنکے کی چوٹ پر
گلفام اپنے اجتماع میں اعلان کر رہا ہے کہ کون کہتا ہے کہ قرآن کے فرمائے ہوئے اصحاب الجنہ کو ہم نہیں مانتے؟ یار ہاتھ دے جڑے میرے اگے بیٹھے، قرآن کا فیصلہ ہے نا، بابا جی چپ کر گئے ہو، ہے نا قرآن کا فیصلہ، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کہ اصحاب النار اور اصحاب الجنہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ہم رسول کے اصحاب الجنہ کو آنکھوں کا نور مانتے ہیں، سر کا تاج مانتے ہیں، دل کا سرور مانتے ہیں، عین ایمان مانتے ہیں، لیکن ہم مسجد زرار بنانے والوں کو نہیں۔ علی نبی الانبیاء کی نبوت کا وجودی معجزہ ہے، لاؤ علی کا جواب۔ لیکن جواب لانے سے پہلے سوچ لینا، اگر علی کے مقابلے میں کسی کو کہو گے کہ یہ مثل علی ہے، علی جیسا ہے، تو پھر ہمیں کہنا پڑے گا کہ یاد رکھو علی وہ علی ہے کہ جس کے لیے حضرت یجی 70% میرے نوجوان بچے نہیں لے سکیں گے، جو 70 75 80 60 65 کی دہائی میں ہیں، وہ شاید میری بات لے لیں، باقی وہ بچے لیں گے جن کی تاریخ پر نظر ہے۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد نے اپنی مکتوبات کے مکتوب نمبر 23 میں لکھا ہے کہ میرے عقیدے کے مطابق علی ولادت سے پہلے ولی تھا۔ ہاں، یہ مکتوب نمبر 23 کہ میرے عقیدے کے مطابق علی اس دنیا میں ظاہر ہونے سے پہلے، ولادت سے پہلے ولی تھا۔ لاؤ علی کا جواب، لیکن جواب لانے سے پہلے یہ سوچ لینا، یاد رکھنا، مستدرک للحاکم جلد نمبر 3، اگر کوئی مولود کعبہ ہے تو وہ صرف علی ہے۔ لاؤ علی کا جواب، بے شک لاؤ، لیکن جواب لانے سے پہلے یہ یاد رکھنا، حضرت امام غزالی کے مطابق وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ کی آیت علی کی شان میں شب ہجرت نازل ہوئی ہے۔ علی کا نفس نہیں رہا، بلکہ علی کا نفس اللہ بن گیا۔ لاؤ علی کا جواب، لیکن جواب لانے سے پہلے یہ سوچ لینا، یہ یاد رکھنا، نمبر 1 تفسیر آپ کی تفسیر در منصور، نمبر 2 تفسیر آپ کی تفسیر کبیر، نمبر 3 تفسیر آپ کی تفسیر روح المعانی، نمبر 4 تفسیر آپ کی تفسیر کشاف، اور باقی بہت ساری تفسیریں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی فَقُلْ تَعَالَوْا نَتْلُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، میدان مباہلہ میں جو نفس رسول بن کے گیا وہ کالمی علی تھا۔ تھک گئے ہو نعرے لگا لگا کے۔ ہوئے واہ واہ، اور عقل کی پرواز میں حکیم نوید نے سوچا کم ضرب کے ذہنوں میں پوری طرح سے قبلہ صاحب خطاب کر رہے ہیں، بہت اچھا خطاب کر رہے ہیں، پوری طرح کرنا جدہ کھائیے اگلے مومن تو لے کر پچھلے مومن تک پوری طاقت سے کل ایمان نارا۔ لے علی کا جواب اگر لانا چاہتے ہو،
لیکن جواب لانے سے پہلے یہ سوچ لینا، تفسیر در منصور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 60 صفحہ نمبر 61 صفحہ نمبر 60 کی نیچے والی سطر نمبر صفحہ نمبر 61 کی اوپر والی 2 سطریں رسول پاک فرما رہے ہیں جب آدم نے اللہ کی بارگاہ میں واسطہ پیش کیا تھا تو اپنا نام نہیں لیا تھا بلکہ سالہ بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین۔ اگر لا سکتے ہو جیو، واہ جی واہ، حیدر سلامت رہو آباد رہو، اگر لا سکتے ہو تو لے آؤ علی کا جواب، لیکن لانے سے پہلے گلفام سے اتنا سن لو، لاؤ حسن کا جواب، لاؤ علی کے حسن کا جواب، لاؤ علی کے حسین کا جواب، لاؤ علی کے عابد کا جواب، لاؤ علی کے باقر کا جواب، جعفر کا جواب، کاظم کا جواب، رضا کا جواب، تقی کا جواب، نقی کا جواب، عسکری کا جواب، بیٹے مہدی کا جواب۔ اور مہدی علیہ السلام کے حق میں گستاخی کرنے والے گستاخ ذرا اپنی کتاب اٹھا کے دیکھ، عقد الدرر میں اور ابن ماجہ میں یہ موجود ہے کہ جب امام مہدی دنیا میں آئے گا یصلی خلفہ عیسیٰ ابن مریم، مریم کا بیٹا عیسیٰ اس کے پیچھے نماز پڑھ کے بتائے گا ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے۔ جیو جیو صاحب نفس پیمبر سا کوئی ڈھونڈ کے لا، صاحب نفس پیمبر سا کوئی ڈھونڈ کے لا، گھر تو ملنا ہی نہیں در سا کوئی ڈھونڈ کے لا، 1-2 دن کی نہیں صدیوں کی مہلت ہے تجھے، تو علی چھوڑ کلندر سا کوئی ڈھونڈ کے لا۔ انشاءاللہ 24 صفر کو میری تقریر ہے ترلائی میں، اپنے محترم مکرم بھائی جناب اظہر صاحب چودھری اظہر کے ہاں، وہاں امام مہدی کے علیہ السلام کے موضوع پر اگر یہ نورانی چہرے مجھے نظر آئے تو میں کچھ نہ کچھ لے کر آگے بڑھ سکوں گا۔ اب میں چونکہ ذاکر صاحب تشریف لا چکے ہیں، میں بالکل آخری بات کرتا ہوں، مضمون کو آگے چھوڑ دیتا ہوں، بڑھاتا نہیں ہوں۔ اگر تم علی کا جواب لانا چاہتے ہو تو امام شافعی کے ان شعروں کو کہاں لے جاؤ گے کہ وَمَاتَ الشَّافِعِي فَلَيْسَ يَدْرِي عَلِيٌّ رَبَّهُ أَمْ رَبَّهُ اللَّهُ۔ شافعی مرتا مرتا مر گیا لیکن سمجھ میں نہیں آیا کہ رزق دینے والا اللہ ہے یا علی۔ جیو واہ جی واہ، بس آخری بات سن لو، میں تقریر کو یہی روک رہا، پھر زندگی لائی تو اسے لے کے چلوں گا۔ اگر علی کا جواب لینا ہے، پیش کرنا ہے، علی ہے معجزہ، معجزے کی تعریف یہی ہے کہ امت اس جیسا لانے سے عاجز رہ جاتی ہے۔ اگر علی کا جواب لانا ہے تو پھر یاد رکھنا کتاب کا نام ہے فردوس الاخبار، میرے بھائیوں کی بڑی کتاب، رسول کا ہے فرمان، من ارادہ ان ینظر الی آدم فی علمہ وإلی نوح فی فہمہ وإلی ابراہیم فی خلتہ وإلی یعقوب فی حزنہ وإلی یوسف فی جمالہ وإلی موسیٰ فی ہیبتہ وإلی عیسیٰ فی زہدہ فَلْيَنظُرْ۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ آدم کو اس کے علم میں، نوح کو اس کے فہم میں، خلیل کو اس کی خلت میں، یعقوب کو اس کے حضن میں، یوسف کو اس کے جمال میں، موسیٰ کو اس کی ہیبت میں، عیسیٰ کو اس کے زہد میں دیکھے تو وہ کسے دیکھے؟ فَلْيَنظُرْ، بس اسے چاہیے دیکھے اِلَىٰ وَجْهِ علی ابن ابی۔
رد کر رہا ہے یہ جو انہوں نے بل پیش کیا اس کو یہ آپ لازمی بیان کریں. میں بیان کر رہا ہوں. میں نے اسی لیے کہا ہے رسول پاک چونکہ بعد میں ذاکر ہیں. دیکھیے سنیے, اچھا میں آپ کا حکم مانتا ہوں لیکن آگے نہیں بڑھتا. ہوئے 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 او شاباش. واہ بابا واہ. میرے بڑے بھائی صاحب ناظم منبر کا حکم ہے کہ 2 لفظ امام مہدی علیہ السلام کے متعلق اور ارشاد فرما دیجیے گا. نہیں میں عرض کر رہا ہوں یہ جو مجھے کتابوں میں ملا ہے میں حوالہ دیتا ہوں. پہلی کتاب کا نام ہے میرے بڑے بھائیوں کی بہت بڑی کتاب ہے جس کا نام ہے ابن ماجہ. آپ نے نام سنا ہوا ہوگا, سنن ابن ماجہ. اس میں حضرت بی بی ام المومنین جناب بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سائل نے سوال کیا کہ کیا آپ نے خود اپنے کانوں سے رسول کو کبھی فرماتے ہوئے یہ سنا ہے کہ میرا بیٹا مہدی آئے گا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کتاب کا نام بھی سن لو. نام ہے کتاب کا عقد الدرر. 700 سال پہلے کی یہ لکھی ہوئی کتاب ہے میرے اہل سنت بزرگ علماء کی. الحمدللہ میری لائبریری میں جب میں قم شریف میں تھا تو میں نے اس کتاب کو تلاش کیا اور وہ مجھے مل گئی. اب میری لائبریری میں یہ کتاب موجود ہے. اس کتاب میں بھی ہے, سنن ابن ماجہ میں بھی ہے کہ بی بی نے یعنی بی بی ام سلمہ نے پوچھنے والوں سے کہا ہاں سمیت رسول اللہ, میں نے خود اپنے کانوں سے رسول کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو میرا بیٹا آخری میرا نائب وزیر جانشین خلیفہ ہوگا اس کا نام مہدی ہوگا من ولد فاطمہ. وہ کسی اور کی اولاد میں سے نہیں ہوگا بلکہ فاطمہ اور علی کی اولاد میں سے ہوگا. اسمہ اسمی کنیتہ کنیتی شمائلہ شمائلی, اس کا نام میرے نام پر ہوگا. ہائے 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 ہائے, اس کا نام میرے نام پر ہوگا. اس کی کنیت میری کنیت پر ہوگی اور وہ شمائلہ اس کی سیرت میری سیرت ہوگی. اور وہ کیسا ہوگا, کس طرح کا ہوگا؟ رسول پاک فرماتے ہیں وہ میرا بیٹا یقیم الناس ملتی و شریعتی, لوگوں میں کھڑے ہو کر بتائے گا کہ اس کا نام ہے محمد کی شریعت. اس کا نام ہے تو امام مہدی کا وجود رسول کی حدیث سے ثابت ہے. ہاں صاحب, بس بابا جی بس. تو اس کا نام میرے نام پر ہوگا, اس کی کنیت میری کنیت پر ہوگی اور اس کی صفات میری صفات کے مطابق ہوں گی. اب اگلا فقرہ سنو اور تقریر ختم. وَمَنْ أَنْكَرَ فِي غَيْبَتِهِ انکرانی, جو اس کی زمان غیبت میں اس کے وجود کا انکار کرے گا وہ مہدی کا منکر نہیں ہوگا بلکہ مجھ محمد کا. جیتے رہو میرے بچوں. آج یہ کہتے ہو
خود کہتے ہو اپنی تقریر میں کہ یہ مہینہ ختم نبوت کا ہے، کہا ہے نا، خود کہتے ہو یہ مہینہ ختم نبوت کا ہے. ذرا ہمیں بتاؤ ختم نبوت کو منوانے والا کون ہے؟ امام پاک پر اب نہیں بولتا. دیکھیں باتوں کا حق ہے اور میں مصحف بھی اب زیادہ نہیں پڑھوں گا، بس تبرکاً 2-4 الفاظ ادا کر کے میں اپنے بیٹے کو ممبر دے رہا ہوں. یہ ان کا حق ہے چونکہ 5-10 منٹ زیادہ ہو گئے ہیں. تو یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، تم نے خود کہا ہے کہ یہ مہینہ ختم نبوت کا ہے. ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ ختم نبوت منوانے والا کون ہے؟ اللہ کا کام ہے دین بنانا. اللہ کا کام ہے دین بنانا. ان الدین عند اللہ الاسلام. نبی کا کام ہے دین پہنچانا. یا ایھا الرسول بلغ ما، دین پہنچا دے. امام کا کام ہے دین بچانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب یزیدیت کے ہاتھوں سے دین محمدی مسخ کیا جا رہا تھا، قوانین شریعت ارادہ یزیدیت میں بدل کر سامنے پیش کیے جا رہے تھے، تو اس وقت دین کو بچانے کے لیے، خاتم النبیین کی ختم نبوت منوانے کے لیے کربلا کے میدان میں کون آیا؟ یہ ابھی اسی سال کی بات ہے. مرید کے منڈی میں 10 محرم میں شیعہ سنی عام اجتماع میں چوک کی تقریر کر کے میں ابھی نیچے اترا ہی تھا. حالانکہ آپ جانتے ہیں ان دنوں میں کیا حالت ہوتی ہے. ایک غیر ملکی نمائندہ اپنا میک لے کر میرے سامنے آ گیا، کہنے لگا گلفام صاحب 1 سیکنڈ کے اندر مجھے یہ جواب دیجئے کہ کیا حسین کربلا کے میدان میں سلطنت کی خاطر گئے تھے یا دین کی خاطر گئے تھے؟ یقین جانیے ایک جھپک کے پلک کی دیر سے پہلے میں نے اسے جواب دیا کہ محترم، اگر حسین کربلا کے میدان میں سلطنت کے لیے جاتا تو عصر کو کبھی نہ لے جاتا. مرحبا 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 مرحبا. اگر حسین کربلا کے میدان میں حصول سلطنت کے لیے جاتا تو 6 مہینے کے عصر کو کبھی نہ لے جاتا. 4 سال کی سکینہ کو مرحبا مرحبا. رو 2 سیکنڈ رو لو. اہلیان اسلام آباد، اہلیان راول پنڈی، میں نے پہلے کہا ہے میرا بیٹا مصائب پڑھے گا. اب یہ میرا حق نہیں ہے، میں بہت پڑھ گیا ہوں. میں یہاں 2 فکرے اور دینا چاہتا ہوں. رکھیں گلفام کے سر پر قرآن. کربلا میں امام حسین کے علاوہ سب سے زیادہ پیاسا اگر کوئی مارا گیا ہے تو وہ رباب کا جی پھر کہتا ہوں اولاد والو، وہ سیدہ رباب کا 6 مہینے کا علی اصغر ہے. آپ کہیں گے گلفام صاحب وہ کیسے؟ سنیے گا. میرا چاند بیٹھ بٹھا دو، بچے کو بٹھا دو. چاند میرا بیٹھ جاؤ میرا بیٹا. وہ کیسے؟ حضرت علامہ محترم ذاکر صاحب دیتے ہیں 5 منٹ مجھے، میں 5 منٹ میں ختم کرتا ہوں. حضرت علامہ دربندی علیہ الرحمہ صاحب نے مقتل دربندی میں لکھا ہے کہ 10ویں محرم کا دن 12 گھنٹے کا نہیں تھا، بلکہ 72 گھنٹے کا تھا. یہ کتاب کا میں نے حوالہ دے دیا ہے، ترلائی میں آ رہا ہوں، میں کتاب کا ضامن ہوں. 72 گھنٹے کا دن تھا. نمبر 1. نمبر 2، کربلا میں ہر ہاشمی، ہر غیر ہاشمی 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ذبح ہوا ہے. لیکن اصغر کتاب کا نام ہے نبع الاسلام
نون بے الف عین نبع الاسلام، اس میں یہ درج ہے کہ 3 محرم کو جب ابن زیاد کی فوجیں کربلا میں آئیں اور سیدانیوں کے خیموں کے سامنے سے ڈھول بجاتی ہوئی، تنبور بجاتی ہوئی، تالیاں بجاتی ہوئی، ناچتی ہوئی جب گزری تو ان کا ایک نعرہ تھا، اقتل الحسین، اقتل الحسین، حسین کو قتل کرو۔ حسین کو قتل کرو۔ جب بی بی رباب کے کانوں پر یہ آواز پڑی، کتاب کا نام پھر سن لو، نبع الاسلام، بی بی رباب طلب کر حسین کے قدموں تک پہنچی، ہاتھ باندھ کر کہتی ہے زہرا کا لال، یہ حسین آپ کا نام لے کے کہہ رہے ہیں۔ امام نے فرمایا ہاں رباب، یہ میرا نام لے کے کہہ رہے ہیں، اقتل الحسین، اقتل الحسین، حسین کو قتل کرو۔ بی بی دیکھ کر کہتے ہیں مولا کوئی تیرا بچانے بھی آئے گا؟ امام رو کر کہتے ہیں 9 محرم تک مارنے والے آئیں گے۔ جب امام نے یہ کلمات ادا کیے، بی بی رباب نے منہ سر پیٹا، ڈھالیں مار کر روئیں، پانی چھڑکا گیا۔ جب بی بی بیدار ہوئی تو سیدہ کا دودھ خشک ہو چکا تھا۔ میں پڑھ گیا جتنا میں نے پڑھنا تھا۔ 3 محرم کو بی بی سیدہ رباب کا چشمہ شیر خشک ہو گیا تھا۔ کربلا کا ہر شہید 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے۔ اور گھروں میں چھوٹی چھوٹی اولادیں رکھنے والوں، اب تصور کرو 4 محرم سے لے کر 10ویں محرم تک رباب کا علی اصغر بھوکا رہا۔ جو کربلا میں پہلے شہید ہوئے ان کی بھوک اور پیاس کم، جو ہاشمی بعد میں شہید ہوئے ان کی زیادہ۔ ہاشمیوں میں سے جو سب سے آخر میں شہید ہوا امام حسین اور اصغر سے پہلے، ان کی باقیوں سے زیادہ۔ باقی ہاشمیوں کے بعد آخر میں کون ہے؟ 6 ماہ کا علی اصغر۔ 6 ماہ کے بچے کو کتنا پانی چاہیے؟ گلاس مجھے دکھاؤ، یہ دکھاؤ، یہ دیکھو، بس میں نے پڑھ دیا بس۔ 6 مہینے کا بچہ پیاسا ہو حالت کیا ہوتی ہے؟ منہ کھلا ہوا ہوتا ہے، زبان تالو سے چپٹی ہوئی ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں جواب دے جاتے ہیں، صرف 2 قطروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ زہرا کے لال نے 2 گھونٹ مانگے تھے، ہائے حرملا کا تیر، 3 نوکا والا ایسا چلا، صبح من الاذن الى الاذن، کان سے لے کر کان تک اصغر شہید ہو گیا۔ کاش اصغر پر مصائب یہاں ختم ہو جاتا، لیکن ہائے 11 محرم جب سر سامنے آئے اور اصغر کا سر نہ ملا، ابن سعد کہتے ہیں صغیر کا سر کہاں ہے؟ نرم نرم زمین پر نیزے لگے، ایک نیزے پر علی اصغر کا لاش آیا، رخ کر گیا، ماں کی طرف آواز دے کر اشاروں میں کہا اماں اب تو راضی ہے، میں نے تیر بھی کھایا، سینے میں نیزہ بھی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔